منبر رسول پر جلوہ فروز باوقار علماء کرام، شعراء اعظام، پیش نظر سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على رسوله النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منبر رسول پر جلوہ فروز علماء ذوی الاحترام کے نورانی چہلموں کی زیارت کریں، اور 7 سے 8 منٹ میں اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کرنے کی مکمل کوشش کروں گا۔ آج کی گفتگو میرے لیے سند کی حیثیت ہوگی، اس لیے کہ ہماری پشت پناہی فرماتی ہوئی شخصیتیں یہ سب کے سب عبقری شخصیتیں ہیں، جن سے نہ جانے کتنے 100,000 شخصیتیں پیدا ہوتی ہیں، جن کے ایک اشارہ ابرو سے کتنوں کی قسمتیں بنتی ہیں۔ ان تمام کی پشت پناہی لیتے ہوئے سرفراز مصباحی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا رسول اللہ۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے سیدھی سیدھی بات، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر تم ایمان ویسے ہی لاؤ گے جیسا کہ صحابہ کرام نے ایمان لایا ہے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو تم ہدایت پا جاؤ۔ پھر صحابہ کرام کے بعد تا قیام قیامت اللہ رب العزت کے ولیوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور یہ خصوصی طور پر جو دروازہ واہ ہوا ہے اس دروازے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ سوائے اس دروازے کا کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے جس دروازے پر جانے کے بعد کسی طرح کی طمانینت قلبی آپ کو حاصل ہو، یا پھر وہاں سے راہ مستقیم آپ حاصل کر سکیں۔ آج کے دور میں بہت سارے فتنے عروج پر ہیں، ان میں سے ایک فتنہ ہے مولائیت کا، رافضیت کا فتنہ ہمارے درمیان میں بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ فتنہ اتنا عروج پا گیا کہ اب کھلے عام اسٹیجوں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مشاجرات میں لوگ پڑ گئے اور پڑھتے جا رہے ہیں، جس کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت کا شیرازہ بکھرتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہمارے درمیان جماعت اہل سنت کے چیدہ شخصیتیں موجود ہیں۔ ان تمام شخصیتوں کی بارگاہوں میں، ان تمام علماء کرام کی بارگاہوں میں میں دست برسا عرض کروں گا کہ ہم اور آپ سب ملیں، اور ملنے کے بعد ان مشاجرات صحابہ سے نکلنے کے بعد مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے، سیدنا عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضور سیدنا مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور جن مجددین نے اور جن علماء کرام نے ہمیں صحیح دین پہنچایا ہے، ان تمام دین کو، ان تمام شخصیتوں کی قربانیوں کو یکجا کرنے کے بعد آج امت مسلمہ کو اس راہ پر لانے کی کوششیں کی جائے کہ ایک ہی راستہ حق ہے، اس راستے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، لہذا مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن ہم پکڑ کر کے رہیں گے، یہی صراط مستقیم ہے اور یہی کل قیامت کے دن ہماری سرخروئی کا سامان ہے۔ ایک بات میں کر کے اپنی بات کو ختم کروں، لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے درمیان مناقشہ تھا اور ان دونوں کے درمیان کبھی محبت نہیں ہوئی، اور ان دونوں حضرات نے کبھی بھی ایک جگہ بیٹھ کر کے دین کی باتیں اس طور پر کہ کس طرح سے مذہب اسلام کے فروغ میں ہم اپنے مشاجرات کو ختم کریں اور ایک پلیٹ فارم پر ہونے کے بعد مسلک اہل سنت کے ترویج و اشاعت میں اپنا مشن آگے بڑھائیں، یعنی یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بالکل محبت نہیں رکھتے تھے، بلکہ میں کہتا ہوں حدیث پاک آج ہمارے درمیان میں موجود ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ کننا عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر و عمر و عثمان، یعنی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، اور اچانک دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ بھی تشریف لاتے ہیں، ہم سب ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ان اقبل علی، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک تشریف لے آتے ہیں، اچانک وہاں آتے ہیں، مجلس سجی ہوئی ہے، حضرت امیر معاویہ بھی ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، مجلس سجی ہوئی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لاتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری مجلس کے سامنے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں، یا معاویہ اتحب علی جن، یا معاویہ کیا تم حضرت علی سے محبت کرتے ہو؟ حضرت معاویہ کا جواب سنیے، حضرت سیدنا امیر معاویہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ الذی لا الہ الا اللہ فإنہ اشد حبا للہ، فرماتے ہیں اے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم، کلمہ حق کی قسم کہ میں حضرت علی سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ میں دنیا میں کسی اور سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، یہ نعرہ رسالت، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اور پھر ایک جملہ آخری بات میں ختم کرنا چاہتا ہوں، سنیے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی بیان کریں، جو اس حدیث میں آخری ٹکڑا جو میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے معاویہ یہ بتاؤ ستکونا بینکما ہنیئا، اے معاویہ یہ بتاؤ کہ تمہارے درمیان میں جو اختلاف کل ہونے والا ہے، میرے نبی کا علم غیب دیکھیے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ تمہارے درمیان میں، تم دونوں کے درمیان میں جو کل اختلاف ہونے والا ہے، بتاؤ وہ اختلاف ہوگا پھر تم کیا کرو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں تم دونوں کے درمیان میں اختلاف ہوگا، اور اختلاف ہونے کے بعد جب یہ خبر سنتے ہیں سیدنا امیر معاویہ تو افسوس میں آ جاتے ہیں، حضرت علی بھی افسوس میں ہے، دونوں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم دونوں کے درمیان اختلاف ہو جائے گا، یا رسول اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں فما یکون بعد ذالک، یا رسول اللہ آپ بتائیں اس کے بعد کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ اختلاف کے بعد کیا ہوگا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے ہم سنیوں کو سبق دیتے ہیں اور فرماتے ہیں سنو اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، فرماتے ہیں میرے آقا عفو اللہ وغفرانہ، یاد رکھو اللہ تمہیں معاف کر دے گا اور تمہارے بخش دے گا، اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वद्दखुल इलैहिमा इलल जन्ना, और तुम दोनों को अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल फरमाता नजर आएगा। अब अगर कोई ये कहता है कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये बगावत पे उतरे थे, उन्हें कह दो बगावत का लफ्ज इस्तेमाल करना उस सहाबी के लिए जायज नहीं जिस सहाबी के बारे में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने का मुज़्ज़ा सुना दिया हो। और याद रखो किसी सहाबी के लिए जायज नहीं, इसलिए कि हर सहाबी के बारे में कुरान कहता है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, और हर सहाबी के बारे में कुरान कहता है वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल, कि उनके दिलों में किसी के खिलाफ किसी को कजी नहीं है। लिहाजा आज मौलाइयत फिरके का जवाब देना हो तो आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मसले पर 6 किताबें लिखी है और उन किताबों का मुताला कीजिए। अगर राफिजियत का जवाब देना हो तो ऐसे कई जवाब आपके सामने आपकी नजरों के सामने आएंगे जिसमें हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा और हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को जन्नती करार दिया गया है। हम अहले सुन्नत वल जमात का भी मजहब यही है, हम अहले सुन्नत वल जमात अल मारूफ भी मसलके आला हजरत भी यही है कि हम किसी सहाबी को गाली नहीं देते। याद रखिए हम किसी सहाबी को बागी नहीं कहते, हम सहाबी हमारे लिए आँख के तारे हैं और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो बिलखुसूस है, इसलिए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन काबे में खड़े होकर फरमाते हैं अमीर मुआविया के बारे में गलत मत कहना, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको वही की नकल के लिए चुन लिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्तेदार बना दिया है। जो रिश्तेदार को गाली देता है वो गोया के अपने आप को झांकने की कोशिश करे कि वो जहन्नम के दलदल में फंसता नजर आ रहा है। मसलके आला हजरत का यही ऐलान है कि हम अमीर मुआविया को हर सहाबी जिस तरह जन्नती है उसी तरह से हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।